بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 47 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَإِن رَدَّهَا بِعَيْبٍ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق واللہ سبحانہ اعلم کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِن رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ تَقَايَلَ الْبَيْعَ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي حَقِّهِمَا لِوِلَايَتِهِمَا عَلَى أَنفُسِهِمَا وَقَدْ قَصَدَ الْفَسْخَ وَهُوَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ لِوُجُودِ حَدِّ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي وَالشَّفِيعُ ثَالِثٌ وَمُرَادُهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف وفي الجامع الصغير ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية وهو بكسر الراء ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة لأن الرواية محفوظة في كتاب القسمة أنه يثبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط لأنهما يثبتان لخلل في الرزاء فيما يتعلق لزومه بالرزاء وهذا المعنى موجود في القسمة والله سبحانه أعلم۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِن رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، اور اگر مشتری نے عیب کی وجہ سے قضائے قاضی کے بغیر مکان کو واپس کر دیا یا دونوں نے بیع کا اکالہ کر لیا تو شفیع کو حق شفا ملے گا۔ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي حَقِّهِمَا، اس لیے کہ یہ رد اور اکالہ بائع اور مشتری دونوں کے حق میں فسخ ہے، کیونکہ ان دونوں کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے۔ قد قصدا، ان دونوں نے فسخ کا ارادہ کیا ہے۔ وَهُوَ بَيْعٌ جَدِيدٌ، اور یہ ایک نئی بیع ہے تیسرے آدمی کے حق میں۔ لِوُجُودِ حَدِّ الْبَيْعِ، بیع کی تعریف کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ بیع کی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، وہ آپسی رضامندی کے ساتھ مال کا مال سے تبادلہ کرنا ہے۔ وَالشَّفِيعُ ثَالِثٌ، اور شفیع تیسرا ہے۔ ومرادہ، اور امام قدوری رحمہ اللہ کی مراد رد بالعیب سے وہ رد بعد القبض ہے کہ عیب کی وجہ سے لوٹانا قبضہ کرنے کے بعد۔ لأن قبلہ، اس لیے کہ قبضے سے پہلے تو یہ سرے سے فسخ کہلاتا ہے۔ وإن كان بغیر قضاء، اگرچہ وہ قضائے قاضی کے بغیر ہو، علی ما عرف، جیسا کہ معلوم ہو چکا۔ وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر میں ہے کہ تقسیم اور خیار رویت میں شفا ثابت نہیں ہوتا۔ وہو بکسر الراء، اور خیار کا لفظ عبارت میں را کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ومعناہ، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ خیار رویت کی بنا پر مبیع واپس کرنے سے شفیع کو شفا نہیں ملے گا۔ لما بیناہ، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر آئے ہیں۔ ولا تصح الروایت بالفتح، اور شفا پر عطف کر کے خیار کے لفظ کو مفتوح پڑھنے کی روایت درست نہیں ہے۔ لأن الروایت، اس لیے کہ مبسوط کی کتاب القسمت میں یہ روایت محفوظ ہے کہ تقسیم میں خیار رویت اور خیار شرط دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لأنہما یثبتان لخلل فی الرضاء، اس لیے کہ یہ دونوں ان امور میں جن کا تعلق رضامندی کے لزوم پر ہوتا ہے، رضامندی میں کسی خلل کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ فیما یتعلق لزومہ بالرضا، وہذا المعنی موجود فی القسمۃ، اور یہ معنی تقسیم میں موجود ہے۔
واللہ سبحانہ عالم، اور اللہ تعالی جو ہر عیب سے پاک ہیں، اعلم حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کی تشریح سے پہلے ایک نظر ان مسائل پہ ڈالتے ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں مسئلہ گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ مشتری نے خریدا ہوا مکان واپس کیا، تو اب خریدا ہوا مکان واپس کرنے میں کئی صورتیں ہیں۔ اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے قضائے قاضی کے بغیر واپس کیا۔ گزشتہ سبق میں گزرا تھا کہ مشتری نے بائع کو مکان واپس کیا تھا قاضی کے فیصلے کے ساتھ، قاضی کی مدد لے کر، لیکن یہاں قضائے قاضی کے بغیر واپس کیا جا رہا ہے، شفیع کو شفع ملے گا۔ اسی طرح بائع اور مشتری نے مکان کی بیع کا اکالہ کیا تو تب بھی شفیع کو شفع ملے گا۔ پھر آج کے سبق میں کہ قبضے کے بعد واپس کرے اور قبضے سے پہلے واپس کرے، کچھ تفصیل اس کی بھی ہے۔ اس طرح جامع صغیر کا ایک حوالہ دیا کہ جامع صغیر کی صراحت ہے کہ بٹوارے، تقسیم اور خیار رویت میں شفع نہیں ملے گا۔ مبسوط کی کتاب القسمت میں صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ تقسیم میں دو چیزیں، خیار رویت اور خیار شرط، دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح شرح مجلہ کے حوالے سے یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر متعاقدین نے لفظ اقالہ استعمال نہیں کیا، لفظ اقالہ کے بجائے مناسخہ، متارکہ یا ترادہ کا لفظ بولا، تو ان کا یہ معاملہ بیع جدید نہیں بنے گی، یعنی تیسرے کے حق میں یہ بیع جدید نہیں بنے گی اور شفیع کو حق کے شفع نہیں ملے گا۔ حق کے شفع اسی صورت میں ملے گا جب یہ لفظ اقالہ بولیں۔ آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال وَإِن رَدَّهَا بِعَيْبٍ، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے اس دار کو یا زمین کو عیب کی وجہ سے لوٹایا، مشتری کو حق تھا خیار عیب، خیار رویت، خیار شرط کی وجہ سے لوٹائے، تو یہاں عیب کی وجہ سے لوٹا رہا ہے، لیکن اس میں قضائے قاضی کا کوئی دخل نہیں ہے، آپس کی رضامندی ہے، آپس کی رضامندی سے عیب کی وجہ سے لوٹائیں، او تقایلا البیع، یا دونوں بیع کا اکالہ کریں۔ کہ اب اکالے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نکلے، کوئی معقول وجہ ہو، ویسے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کہیں اور سے مکان کا، رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے، تو مجھے اپنا پیسہ یہاں پہ نہیں لگانا چاہیے، تو بائع اور مشتری آپس میں اکالہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں وہ صورتیں ہیں کہ جب ابتداءً یہ بیع ہوئی تھی تو شفیع عبداللہ خاموش ہو گیا تھا، اس نے شفع نہیں کیا تھا۔ اب اگر یہاں سے واپسی ہوتی ہے، سعید احمد کو مکان واپس کرتا ہے خیار عیب کی وجہ سے یا اکالہ کرتا ہے، لیکن اس میں قضائے قاضی نہیں ہے، تو فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ، تو اب شفیع کو حق کے شفع ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي حَقِّهِمَا، اس لیے کہ یہ عقد، یہ لوٹانا ان دونوں کے حق میں تو فسخ کہلائے گا۔ یہ جو مکان واپس کیا ہے، پیسے اپنے واپس لیے ہیں، تو لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ رد فسخ ہوگا متعاقدین کے حق میں، صرف انہی کے حق میں یہ فسخ کہلائے گا، لِوِلَایَتِهِمَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا، اس لیے کہ بائع اور مشتری ان دونوں کو صرف اپنے آپ پر حق کی ولایت حاصل ہے، کسی تیسرے پر نہیں، جبکہ قاضی اس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں، تو یہاں ان دونوں کو ولایت تو ہے، لیکن ان کی ولایت کا اثر صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، تو یہ اپنا معاملہ اس کو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ یہ ان کے اپنے حق میں تو فسخ ہوگا، وقد قصدا الفسخ، اس لیے کہ انہوں نے فسخ کا ارادہ ہی کیا ہے، تو ان کا فیصلہ ان کے ارادے کی وجہ سے انہی تک محدود رہے گا، تیسرے شخص تک اس کا اثر نہیں پہنچے گا، تیسرے شخص کی طرف ان کا فیصلہ متعدی نہیں ہوگا، لیکن تیسرا شخص جو دیکھ رہا ہے کہ سعید آیا، اس نے مکان کی چابی احمد کو واپس کی اور احمد سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، تو ساتھ میں کھڑا ہوا عبداللہ دیکھ رہا تھا، وَهُوَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ، تو اب تیسرے شخص کے حق میں ان کا یہ فعل بیع جدید کہلائے گا۔ کیوں بیع جدید کیوں کہلائے گا؟
لوجود حد البیع، اس لیے کہ یہاں بے کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ بے کی تعریف کیا ہے؟ وہو مبادلۃ المال بالتراضی، کہ رضامندی کے ساتھ مبادلۃ المال بالمال کی شکل یہاں پائی جا رہی ہے، اور تیسرا شخص یہاں پہ موجود ہے، اور تیسرے سے مراد کون ہے؟ والشفیع، والشفیع ثالث، تیسرا یہاں پہ شفیع ہے، لہذا شفیع اس کے حق میں یہ اکالہ، یہ لوٹانا بیع جدید کہلائے گا، اور شفیع کو حق کے شفا حاصل ہوگا۔ اب فقہا نے یہاں ایک بات واضح کی کہ جب اکالہ کریں گے تو اکالے کے لیے لفظ اکالہ کہنا ہی ضروری ہے کہ میں آپ سے اس بے کا اکالہ کرتا ہوں، کہ لفظ بدلنے سے حکم بدل جائے گا۔ اگر سعید احمد کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی بے کو فسخ نہ کر لیں، ہم اپنے معاملے کو لوٹا نہ لیں، اگر وہ اکالہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، مناسخہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، متارکہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اپنی بے کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، لوٹا دیں، تو اس صورت میں شفیع کے لیے یہ بیع جدید نہیں بنے گی، اس کو حق کے شفا حاصل نہیں ہوگا۔ حق شفا کے حصول کے لیے فقہا کی رائے کے مطابق اقالہ کا لفظ بولنا ضروری ہے۔ اقالہ کہے گا تو پھر شفیع کے حق میں بیع جدید ہوگی، ورنہ بیع جدید نہیں ہوگی۔ یہ ایک باریک سا فرق یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ومرادہ الرد بالعیب بعد القبض، تو یہاں صاحب ہدایہ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو لفظی مسئلہ ہے اقالہ کہنا اور مناسخہ یا متارکہ یا ترادہ کہنا، اور ایک عملی صورت ہے کہ یہاں رد سے مراد کہ عیب کی وجہ سے جو لوٹا رہا ہے، یہ لوٹانا بعد القبض ہے، کہ سعید نے وہ مکان خود قبضے میں لیا، قبضے میں لینے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس میں تو اندر خرابی ہے۔ ایک یہ ہے کہ سعید خود نہ لے، لوگوں کی باتیں سنیں اور لوگ کہیں کہ بھئی یہ مکان تو اندر سے بڑا خراب ہے، بارش کی وجہ سے ٹپکتا ہے، اس کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ابھی تک اس نے قبضہ نہیں لیا تھا، لوگوں کی باتیں سن کر اس نے واپس کر دیا۔ تو یہاں لوٹانے سے مراد قبضے کے بعد لوٹانا ہے، قبضے کے بعد جب لوٹائے گا تو تب یہ بیع جدید بنے گی اور پڑوسی کو حق کے شفا حاصل ہوگا۔ عبداللہ یہاں پہ حق کے شفا کر سکے گا جب قبضے کے بعد واپس آیا ہو۔ لأن قبلہ، اس لیے کہ قبضے سے پہلے تو فسخ من الاصل، یہ اصل جڑ سے اکھیڑنا ہوگا، یہ اصل سے فسخ ہو جائے گا۔ تو جب اصل سے فسخ ہو تو پھر حق کے شفا شفیع کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، اگرچہ قاضی کے فیصلے کے بغیر ہو، یعنی اگر متعاقدین کا معاملہ فسخ قرار پائے، قضائے قاضی کے بغیر بھی ہو، تو تب بھی شفیع کو حق کے شفا نہیں ملے گا۔ عَلَى مَا عُرِفَ، جیسا کہ یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، یہ بات گزر چکی ہے خیار الرویت کے باب میں کہ جب تک قبضہ نہ لیں تو اس وقت تک وہ صفقہ، وہ معاملہ تام نہیں ہوتا۔ وفی الجامع الصغیر، یہاں سے دو کتابیں امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر اور مبسوط، ان دو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جامع صغیر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بٹوارہ یعنی تقسیم اور خیار الرؤیت میں شفع نہیں ہے۔ لا شفعت فی قسمت ولا خیار رؤیت، کہ شفع نہیں ہے دو جگہوں پہ، ایک جب تقسیم ہو رہی ہو اس میں بھی شفیع کو حق کے شفع حاصل نہیں ہوتا، اور خیار رؤیت کے ساتھ کسی نے مکان لیا ہو تو خیار کے ان دنوں میں بھی شفیع کو حق کے شفع حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ خیار رؤیت کی وجہ سے واپسی جب ہوتی ہے تو وہ واپسی مکمل طریقہ سے فسخ ہوتا ہے، لہٰذا بائع کا دوبارہ خریدنا کسی اعتبار سے بھی ثابت نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ احمد اب یہ مکان دوبارہ مشتری سعید سے خرید رہا ہے، خیار رؤیت میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو جب بائع کا دوبارہ خریدنا نہیں پایا گیا تو شفیع کے لیے حق کے شفع ثابت نہیں ہوگا۔ ایک بات تو عبارت کے اندر مسئلہ بتایا کہ جامع صغیر میں یہ دو باتیں ذکر کی گئیں، ولا شفعت فی قسمت ولا خیار رؤیت۔ آگے صاحب ہدایہ نے نحوی اعتبار سے یہاں صاحب ہدایہ نے عبارت کی تصحیح فرمائی کہ اس عبارت کو پڑھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبارت کو پڑھنے والے
یہاں خیار کے لفظ میں خیارہ پڑھتے رہیں، لا کو لائے نفی جنس مان لیں اور لائے نفی جنس کے اسم کے طور پہ خیارہ کو منصوب پڑھتے رہیں۔ کہتے یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں خیاری را کے کسرہ کے ساتھ ہے، کہ اس عبارت میں لا خیاری رویت پڑھا جائے گا را کے کسرہ کے ساتھ، یعنی مجرور مضاف ہے، شفا کے لفظ پر اس کا عطف کر کے اس سے مفتوح پڑھنا اور لائے نفی جنس کا اسم بنانا درست نہیں ہے۔ معنی ہو، اور اس کا معنی یہ ہے لا شفاعت بسبب الرد بخیار رویت، کہ ایسی واپسی جو خیار رویت کے حکم سے ہو اس میں شفا نہیں ہے، لما بیناہ، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم نے بیان کیا۔ کون سی دلیل؟ کہ خیار رویت کی وجہ سے جب واپس کیا جاتا ہے تو یہ واپسی مکمل طریقہ سے فسخ ہی کہلاتی ہے، بائع کا دوبارہ خریدنا کسی اعتبار سے بھی وہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس سے شفا کا ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ ولا تصح الروایت بالفتح عطفا علی الشفعۃ، اور اس عبارت کو ولا خیار رویت میں خیار کے فتح کے ساتھ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، لأن الروایت محفوظۃ فی کتاب القسمۃ۔ تو اب ولا تصح الروایت بالفتح عطفا علی الشفعۃ، شفع پر عطف کرتے ہوئے اس کو مفتوح پڑھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا مطلب درست نہیں ہوگا، عبارت کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ کیا مطلب بنے گا؟ کہ جب مال کی تقسیم کر دی گئی تو کسی حصہ دار کے حصہ میں غیر کو نہ شفع پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی حصہ دار کو اپنے حصہ میں خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ ولا شفعۃ فی قسمۃ ولا خیار رویت، تو گویا کہ مطلب اس کا درست نہیں بن رہا، تو اس وجہ سے اس کو خیار رویت پڑھنا ہی درست ہے۔ کیوں؟ اس درستگی پر دلیل بھی پیش کی ہے کہ درست خیار رویت پڑھنا ہے، لأن الروایت محفوظۃ فی کتاب القسمۃ، اس لیے کہ کتاب القسمت میں یہ روایت محفوظ ہے، کہ وہاں کی ایک عبارت نقل کی ہے۔ کیا محفوظ ہے؟ کہ انہ یثبت فی القسمت خیار الرویت و خیار الشرط، کہ بٹوارہ کی صورت میں، تقسیم کی صورت میں خیار رویت اور خیار شرط دونوں ثابت ہوتے ہیں، لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں خیار ایسے معاملات میں جو رضامندی پر موقوف ہوتے ہیں، فیما یتعلق لزومہ بالرضا، ایسے معاملات جن کا تعلق رضامندی کے ساتھ ہے کہ فریقین راضی ہوں گے تو تب یہ معاملہ درست ہوگا، اگر دونوں گھر راضی نہ ہوں تو یہ معاملہ درست نہیں ہوتا۔ تو ایسے معاملات جن کے اندر فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، تو ان میں اگر رضامندی میں خلل آئے، لخلل فی الرضا، جہاں رضامندی ضروری تھی وہاں کسی فریق کی طرف سے رضامندی نہیں پائی جا رہی، تو رضامندی میں خلل ہے، تو اس خلل کے پائے جانے کے وقت یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں، خیار رویت اور خیار شرط۔ وہذا المعنی موجود فی القسمۃ، اور تقسیم بھی رضامندی سے متعلق ہے، لہٰذا یہ دونوں خیار تقسیم میں بھی ثابت ہوں گے۔ تو جب یہ تقسیم میں ثابت ہوں گے تو خیارہ کو مفتوح پڑھنے کی صورت میں کتاب القسمت میں ان کا عدم ثبوت لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے، اس لیے خیارہ کو مفتوح پڑھنا درست نہیں۔ لأنہما یثبتانی، اس مفہوم کو دوبارہ سن لیں کہ ایسا معاملہ جو رضامندی کے بعد لازم ہوتا ہو، اس رضامندی کے ہونے میں جب کچھ شبہ بھی پایا جائے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ بندہ راضی تو ہے لیکن اس کے دل میں کچھ وسوسہ موجود ہے، کچھ شبہات موجود ہیں، شاید یہ پوری طرح راضی نہیں ہے، تو تب خیار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم تو تقسیم میں پایا جاتا ہے کہ جب تقسیم کر دی تو ہو سکتا ہے ایک فریق کے دل میں کچھ خلل موجود ہو، اس کے دل میں عدم رضامندی پائی جا رہی ہو، یعنی جائیداد کی تقسیم کا کام لازم ہونا بھی رضامندی پر ہی موقوف ہوتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم رضامندی کے ساتھ ہی کی جائے، لہٰذا اس تقسیم میں بھی خیار شرط اور خیار رویت دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔